السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، امرآباد میں آج صبح سے کرنٹ نہ تھا اور عصر کے آس پاس اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ اس کے باوجود آپ تمام حضرات و خواتین سیرت کے اس درس میں شریک ہونے کے ارادے سے مسجد ہدیٰ تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اس کا بہتر بدلہ آپ تمام کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مثالی بچپن تھا وہ اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے معلوم کیا۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی مبارک زندگی کو ہم معلوم کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا بچپن کیسے گزرا اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے معلوم کیا۔ یقیناً جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھتے ہیں دوستو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا بچپن بھی مثالی، آپ کی جوانی بھی مثالی، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی جو زندگی تھی وہ زندگی بھی ہمارے لیے مثالی، اور نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے جو زندگی بسر کی 20-23 سالہ زندگی، اس زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے مثالی ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس پوری امت کے لیے یقیناً ایک اعلیٰ مثالی شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو والد محترم عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو والدہ آمینہ بنت وہب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب 8 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو دادا عبد المطلب جنہوں نے ابتدا سے آپ کی پرورش کی اور آپ کی کفالت کو اپنے ذمے میں لیا، تو دادا عبد المطلب کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چچا ابو طالب نے آپ کو سنبھالا، آپ کو اپنی پرورش اور ذمہ داری اور کفالت میں چچا ابو طالب نے لیا۔ اللہ اکبر، چچا اور بھتیجے کا رشتہ ایسا مبارک رشتہ تھا کہ اللہ کے نبی کی عمر 8 سال تھی تو اس وقت چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی، تو تقریباً 40 پر 2 سال کا رشتہ رہا۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 50 سال ہوتی ہے تو اس وقت چچا ابو طالب کی وفات ہوتی ہے۔ 40 پر 2 سال کا یہ مبارک رشتہ اور یہ سلسلہ، اور قدم قدم پر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا۔ اس دعوت کی راہ میں آنے والی جو مختلف رکاوٹیں تھیں، جو مختلف پریشانیاں تھیں، ان رکاوٹوں اور پریشانیوں کے موقع پر ایک مضبوط دیوار کی حیثیت تھی چچا ابو طالب کی شخصیت۔ تو ابو طالب اپنے بھتیجے کو سنبھالتے ہیں اور جوانی کے مرحلے میں جب قدم رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر میں جو آگے بڑھتے ہیں اور تجارت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ، کہ میں اہل مکہ کے لیے یعنی اجرت لے کر بکریاں چرایا کرتا تھا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور جوانی کے مرحلے میں جب آپ نے قدم رکھا تو تجارت کرنا آپ نے شروع کیا،
اور جب پہلی بار آپ شام سیریا کا سفر کرتے ہیں تو بحیرہ راہب کا جو واقعہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جس مقام پر آپ جو ہے اور آپ کے ساتھی اور ابو طالب اور دیگر مکے کے تجار وہاں پر رکتے ہیں آرام کرنے کے لیے، بحیرہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس عیسائی عالم نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جب راستے سے آپ گزر رہے تھے درخت بھی آپ کو سلام کر رہے تھے اور پتھر بھی آپ کو سلام کر رہے تھے، اور جب آپ گزر رہے تھے بادل آپ کو سایہ دے رہے تھے، تو ان سارے جو علامات کو سامنے رکھ کر اور آپ کی جو پیٹھ مبارک تھی اس میں ایک مہر نبوت تھی، جو نبوت کی مہر کی ایک نشانی، ایک ابھری ہوئی ہڈی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک میں وہ ہڈی ابھر کر نظر آ رہی تھی، اس کے ذریعے سے بھی آپ نے پہچان لیا، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اس آخری نبی کی جو صفات تھی وہ بیان کی گئی تھی، لہذا ان علامات کو سامنے رکھ کر اس راہب نے پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے جس کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے منع کرتے ہیں، ابو طالب سے درخواست کرتے ہیں اپنے بھتیجے کو لے کر آگے نہ بڑھنا، ورنہ شام والوں سے آپ کے بھتیجے کو خطرہ اور نقصان لاحق ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ابو طالب دو آدمیوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی تھی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مرحلے میں بہت سارے اہم واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سال سے 20 سال کے درمیان میں تھی، کیونکہ سیرت لکھنے والوں کے درمیان میں اختلاف ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی، بعض نے کہا کہ آپ کی عمر 14 یا 15 سال تھی، بعض نے کہا کہ آپ کی عمر 19 یا 20 سال تھی۔ بہرحال جب اللہ کے نبی کی عمر 15 سے 20 کے درمیان تھی اس وقت ایک زبردست لڑائی مکے میں ہوتی ہے جسے سیرت نگاروں نے جنگ فجار کے نام سے جو تعبیر کیا ہے۔ یہ حرب فجار، یہ جنگ فجار کے نام سے لڑائی ہوتی ہے، یہ قریش اور کنانہ ان دو قبیلوں کے درمیان یہ لڑائی ہوتی ہے۔ ایک معمولی جو ہے یعنی چیز پر، ایک معمولی بات کی بنیاد پر ان کے درمیان ایک مدت تک لڑائی باقاعدہ جاری رہی، اور یہ عرب کی بہت بری عادت تھی دوستو، اگر لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جائے تو مختصر مدت میں لڑائی ختم نہ ہوتی تھی، ایک طویل مدت تک آپس میں لڑ جھگڑتے تھے۔ حالی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اس کو واضح کیا کہ عرب قوم کی جو عادت تھی لڑائی کے سلسلے میں، ایک معمولی بات پر برسوں تک ان کے درمیان لڑائی جاری رہتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے کو آپ نے ختم کیا اور اسی سوچ کو آپ نے بدلا۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یہ اوصاف اللہ کے نبی نے صحابہ کے اندر آپ نے پیدا فرمایا۔ ایک ایسی قوم جو جنگجو قوم تھی، جو معمولی بات پر لڑنے والی قوم اور ایک دوسرے کی جو خون کی پیاسی قوم، ایسی قوم کو اللہ کے نبی نے سبحان اللہ اخلاق کے اس درجے پہ آپ نے لا کھڑا کیا کہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے یہ صحابہ۔ حالی رحمت اللہ علیہ نے عرب قوم کی اسی عادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لپے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ معمولی بات پر کہ آپ کا ایک جو ہے آپ کی ایک سواری ہے، آپ کا ایک گھوڑا ہے اور سامنے والا آپ کی سواری کو لے کر آ رہا ہے، راستے میں سب سے پہلے کون گزرنا چاہیے، اس معاملے پر لڑائی اگر شروع ہو جائے برسوں تک لڑائی جاری رہتی تھی۔ اگر پانی پلانے کی باری آئی اپنے جانوروں کو، سب سے پہلے کون پانی پلائے، اس معاملے میں اگر تکرار کی نوبت آ جائے ایک مدت تک ان کے درمیان ایک تکرار اور لڑائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اسی طرح سے جنگ فجار کے سلسلے میں اہل السیر نے لکھا ہے کہ قریش اور کنانہ کے درمیان لڑائی کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک لمبی مدت تک ان کے درمیان لڑائی جاری رہی۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس لڑائی میں باقاعدہ شریک تو نہ تھے، جوانی کے مرحلے سے آپ گزر رہے تھے، البتہ یہ واقعہ ثابت ہے جب آپ کے چچا اور دیگر احباب کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی کہ بعض چچاؤں کو اللہ کے نبی تیر اٹھا کر دے رہے تھے تاکہ وہ تیر کے ذریعے سے ان پر دشمنوں پر وار کریں، تو اس طرح کا واقعہ جو ہے یعنی پیش آتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ثابت کرنا کہ یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں دوستو، لڑائی کا ماحول جہاں رہتا ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی، یاد رکھیے آپ۔ اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، یہ دین لوگوں کے دلوں کو متحد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس دین کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، اگر کوئی برائی سے بھی آپ کا مقابلہ کرے، اس برائی کا مقابلہ برائی سے نہ کریں ہم۔ ایک دین اسلام کا وہ بنیادی پیغام ہے جسے آج مسلمانوں نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس سبق کو مسلمانوں نے بھلا دیا۔ دوستو، جنگ فجار یہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے نبی جو ہے جب آپ جو نبوت سے جو آپ کو سرفراز کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسی جنگجو قوم کے دلوں کو آپ نے کیسے متحد کیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے دیکھو، اللہ کی تم پر کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت و محبت پیدا کی۔ آج اگر مسلمانوں میں کسی چیز کی کمی ہے دوستو، ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہم متحد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ معمولی بات پر آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، عورتوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ کبھی پڑوسن سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے رشتے دار سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، ایک معمولی کوئی مسئلہ تھا، بچوں کی کوئی آپسی لڑائی تھی، اس لڑائی کو لے کر آپ کے اور ان رشتے داروں کے درمیان میں جو دوریاں اور جو فاصلے بنے، آج تک وہ دوریاں باقی ہیں، آج تک وہ فاصلے باقی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں دوستو۔ اس لیے اللہ کے نبی کے اس واقعے کی زندگی میں پیش آنے والے اس واقعے سے ہم صحیح سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ دین آیا ہے ہمیں متحد کرنے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے یہ دین آیا ہے دوستو۔ یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ ہم ایک دوسرے سے جو دشمنیاں جو نفرتیں ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہیں وہ برابر باقی رکھیں اور اس سلسلے کو دراز سے دراز کرتے جائیں اور آگے بڑھاتے جائیں۔ اسلام نے کبھی اس کو پسند نہ کیا دوستو۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپس میں حسد نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگا کرو۔ تم سب کے سب بھائی ہو، اللہ کے بندو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ اس کو ذلت و رسوائی کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور نہ اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے دل میں اچھی رائے قائم کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو، ہم بھی اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اگر ایسے رشتہ دار جن سے برسوں سے ہماری ملاقات نہ ہوتی ہو، آگے بڑھیے، ان سے اپنے تعلقات کے سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی ہونی چاہیے، اور ہماری جو دشمنیاں ہوتی ہیں معاف کیجیے گا، وہ اللہ کی خاطر نہیں، ہمارے آپسی جو مسائل ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا بچے آپس میں لڑ لیے کسی پروگرام میں، شادی کے فنکشن میں، کسی مقام پر لڑ لیے اور دونوں ماں باپ اس بچے کے والدین اور اس بچے کے والدین میں ایسی جدائی اور ایسے فاصلے آئے، کبھی دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہی نہیں۔ اسی لیے دلوں سے نفرتوں کو دور کریں دوستو، اللہ کی خاطر آگے بڑھیے اور ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیے۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے، یاد رکھیے آپ، یہ دین اسلام لوگوں کے دلوں کو متحد کرنے اور جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کتنی عظیم خوشخبری سنائی، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو آپس میں لڑ پڑے جھگڑ پڑے، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے اپنے تعلقات کو بہتر بنائے۔
تو جنگ فجار کا یہ واقعہ، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، لڑائی جھگڑا تو یہ زمانے جاہلیت کی پہچان رہی ہے، مسلم قوم کی یہ پہچان نہ رہی دوستو۔ لڑائی جھگڑا کس کی پہچان رہی؟ زمانے جاہلیت کی پہچان رہی، اور اسلام آیا اس لڑائی جھگڑے کی سوچ کو ختم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے کے لیے یہ اسلام آیا ہے دوستو۔ چلیے ایک اور واقعہ ہم معلوم کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کی جو جوانی کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ بھی بہت اہم واقعہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے۔ وہ یہ ہے حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا تھا۔ نام یاد رکھیے، حلف الفضول۔ یہ حلف الفضول کیا ہے؟ دو قریش کے اہم قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ دیکھا میں نے کہا نا کہ قریش اور مکے کے لوگ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، معمولی بات پر لڑائی جھگڑا، اور یہاں پر بھی دو قبیلوں کے درمیان، ایک بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار، ان دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی اور دونوں آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں کو احساس ہوا ارے ہم دونوں ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، خاندان قریش سے ہمارا تعلق ہے، چلو ہم آپس میں ملتے ہیں۔ تو آپس میں ملنے کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا، اور وہ معاہدہ پورے مکہ میں اس پر جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ معاہدہ کیا تھا؟ حلف الفضول، مطیبین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مطیبین یا حلف الفضول کا معاہدہ، اللہ کے نبی جوانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا۔ وہ حلف الفضول نامی معاہدہ کیا تھا؟ جو صاحب حق ہے، جو صاحب حق ہے اس تک ہم حق پہنچائیں گے، جو مظلوم ہے اس کی فریاد رسی ہم کریں گے، جو ظالم ہے ظالم کو ظلم کرنے سے ہم روکیں گے، اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں لڑائی جھگڑے کی شکل میں ہم اس کو ختم کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنی مبارک سوچ تھی۔ پتا چلا کہ عرب قوم کے اندر جہاں برائیاں تھیں وہی ان کی طرح اچھائیاں بھی تھیں۔ اس میں نے ذکر کیا مہمان نوازی، یہ عرب قوم کی وہ خاصیت ہے جو اللہ کے نبی آنے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے عرب قوم کی یہ بہت بڑی خوبی تھی، مہمان نواز قوم تھی۔ اور اسی طرح سے ان کے اندر یہ خوبی کیا؟ دیکھیے، لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوم کی فریاد رسی کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ جو طے کیا، اس کا نام رکھا حلف الفضول۔ اور اللہ اکبر، قابل ذکر بات یہ اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے دعوت دی، کیونکہ اللہ کے نبی کی پہچان معاشرے میں کیا تھی؟ ایک سنجیدہ انسان۔ آپ دیکھیں گے جو معاشرے کے سنجیدہ لوگ ہوتے جب ضرورت پڑتی ہے مشورہ کے لیے ان کو بلاتے ہیں۔ سنجیدہ بنیے دوستو، معاشرے میں آپ کی ایک پہچان ہو، لوگ آپ گزرتے ہوئے کہیں واللہ یہ مثالی نوجوان ہے، کتنا با اخلاق ہے، دیکھو آپ کو دیکھ کر آپ کو والدین کے لیے دل سے دعائیں نکلے، ایسی زندگی بسر کرو دوستو۔ اللہ کی قسم اس دھرتی پر بوجھ نہ بنو آپ۔ بعض لوگ گزرتے ہوئے لوگ پناہ مانگتے، ان کی حرکتیں ایسی ہوتی سب کو پریشان کر کے رکھتے، رات میں لوگ آرام کر رہے ہیں گزرتے ہوئے سب کی نیند کو پریشان کرتے ہوئے جاتے باز نوجوان ہے کہ نہیں؟ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں دل کی محبت پیدا ہوتی ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہ بنو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے دوستو۔ ہر کوئی ایسی زندگی بسر کرو، لوگ کہیں تو جیئیں تو ایسے جیئیں، آپ زندگی گزارے تو ایسی زندگی گزارے۔ تو لہٰذا میں تمام سے اپیل کرتا ہوں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں دوستو۔ ہمارے نبی دیکھیے سبحان اللہ، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی قوم والوں کے درمیان آپ کی ایک نمایاں پہچان تھی۔ اسی وجہ سے یہ وہ معاہدہ تھا جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور بزرگ لوگوں نے شرکت کی۔ اگر نوجوانوں میں کوئی شریک تھے تو اللہ کے نبی شریک تھے۔ یہ کتنی بڑی خوبی ہے نا، جس محفل میں صرف بزرگ لوگ ہوں، اس محفل میں اگر کسی نوجوان کو دعوت دی جاتی ہے تو اس نوجوان کی کوئی خوبی ہوگی نا، اس لیے دعوت دی جاتی ہے۔ ایسی خوبی اپنے اندر پیدا کرو کہ بزرگ لوگوں کی نظریں آپ پر ہوں اور کہیں کہ واللہ یہ جو ہمارے سوسائٹی کا بہترین جو ہے سرمایہ ہے اور بہترین ہیرا ہے اور نوجوان ہے۔ اور خواتین کے حلقے میں بھی، عورتوں کے حلقے میں بھی نوجوان لڑکیوں کے سلسلے میں ایسی باتیں آئیں، یہ تو شرم و حیا کی پیکر ہے، یہ تو با اخلاق ہے، یہ تو دیندار ہے، یہ تو
नमाजी है, ये तो सौम सलात की पाबंद है, तो ख्वातीन के हलके में उस नौजवान लड़की का ऐसा तज़किरा हो कि नौजवान लड़कियों के लिए फलां की लड़की मिसाली है, ऐसी बनने की कोशिश करें। मोहतरम जो है अल्लाह की बंदी हो, हमारे नबी भी देखिए आप, वो बंदे हमसे बिल्कुल फजूल जिक्र करके आगे बढ़ जाते, लेकिन इस पैगाम पर आप जो गौर कीजिए, आप अल्लाह के नबी को इस अजीम मुआहदे में जो है मदऊ किया गया, आपको इनवाइट किया गया, हालांकि आप बिल्कुल 20 साल के आसपास आपकी उम्र थी, जो उम्र खेल कूदने की उम्र है, जवानी का वो मरहला जिसमें जवान चाहता है अपनी जवानी को बेकार के कामों में जाया कर दे, लेकिन अल्लाह के नबी ऐसे संजीदा इंसान थे। कुरैश के बुजुर्ग लोगों ने अल्लाह के नबी को दावत दी कि आए ऐ मोहम्मद, हमारे इस प्रोग्राम में आप शरीक हो जाएं, और अल्लाह के नबी उस प्रोग्राम को हमेशा याद करते थे। कभी भी भलाई को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, जो भलाई आपकी जिंदगी में होती है ना, याद रखो उसे आप हमेशा, आपकी जिंदगी में और भलाइयां आएंगी। अल्लाह के नबी माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, वक्तन फवक्तन, अल्लाह के नबी उस हिल्फुल फुजूल के मुआहदे को याद करते थे। अल्लाह के नबी शरीक हुए, खुद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन जदान या अब्दुल्ला बिन जुदान, जदान या जुदान दोनों तरीके से इसको पढ़ा गया है, ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्तेदार थे, और ज़माने जाहिलियत में इनकी अच्छी पहचान थी मुआशरे में। अब्दुल्ला बिन जुदान ये वो मालदार शख्स थे अरब दुनिया के, जो अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में गरीबों में लुटा दिया करते थे। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्तेदार थे। अबू सुहैल आपकी कुनियत थी। कौन? अब्दुल्ला बिन जुदान, शायद नाम आपने सुना होगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी से माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस रिश्तेदार के बारे में पूछा। अब्दुल्ला बिन जुदान की वफात हो गई अल्लाह के नबी बनाए जाने से पहले ही। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अब्दुल्ला बिन जुदान के बारे में पूछा या जदान के बारे में पूछा कि क्या उनकी मग़फ़िरत हो सकती है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी खूबियां थी, लोगों के सिलसिले में हमेशा दर्दमंद इंसान थे, अपनी दौलत को लोगों के लिए लुटा दिया करते थे, ऐसे मिसाली इंसान थे अब्दुल्ला बिन जुदान। तो पूछा माँ आयशा ने, क्या उन्हें जन्नत मिलेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली ख़तीअती यौमद्दीन, अल्लाह क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को तो मुझे माफ फरमा दे। मतलब क्या है? आखिरत के दिन पर उनका ईमान न था, इसलिए उनकी सारी अच्छाइयां इस दुनिया की हद तक खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों, अल्लाह ने हमें नवाजा है। हम खैर भी कर रहे हैं, भलाइयां भी कर रहे हैं, और साथ में दीन इस्लाम की नेमत हमारे पास है। और आप देखते हैं इस नेमत से जो महरूम है, कितने अल्लाह के वो बंदे जो गैर मुस्लिम हैं। कभी सोचकर देखिए आप, झूठ नहीं बोलते, शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते और गलत काम में मुब्तला नहीं होते, हमेशा वफादार रहते, अमानतदार रहते, सारी अच्छाइयां उनके अंदर हैं, लेकिन क्या नहीं है? इस्लाम नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा। याद रखिए आप, उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार व क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। अल्लाह ताला इन कुफ्फार के सारे अमाल को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बिल्कुल बिखरे हुए ज़र्रात की मानद अल्लाह उड़ा देंगे। उनका कोई अमल क़यामत के दिन जो है उनको फायदा नहीं पहुंचाएगा अगर वो दीन इस्लाम से महरूम रहे। अल्लाह की नेमत है दोस्तों, अल्लाह ने बिन मांगे सही ये नेमत हमें अता किया है, इसकी कदर कर लें दोस्तों, खूब आगे बढ़िए। जब ये लोग जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं, ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने में क्या हर्ज है? नेकी की सोच पैदा कीजिए, नेकी का ज़हन बनाइए, आगे बढ़ते रहे दोस्तों। और मुबारक दिन भी शुरू होने जा रहे हैं इतवार या पीर से, तो हमारी ये जिम्मेदारी है इन मुबारक दिनों की कदर करते हुए खैर से जुड़ जाइए, नेकियों से जुड़ जाइए और अपने अंदर भलाई लाने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह का करम है, हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बाकायदा पाबंदी से हाजिर हो रहे हैं, और ख़वातीन का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये भलाई है जिससे आप जुड़े हुए हैं और इसकी आप कदर कर रहे हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला इस तरह की भलाइयों को हमेशा हमारी जिंदगी में बाकी रखे, आमीन। देखिए अब्दुल्ला बिन जुदान के मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन जुदान के घर में ये मुआहदा हुआ था और बुलाए थे कुरैश के बड़े लीडर अल्लाह के नबी को शरीक होने के लिए। गए अल्लाह के नबी
اور جو باتیں وہاں پر پاس ہوئی، جن باتوں پر وہاں پر جو ہے آپس میں گفتگو ہوئی کہ جیسے میں نے کہا جو صاحب حق ہے اس تک ہم حق پہنچائیں گے، اور جو مظلوم ہے اس کی فریاد رسی، اس کی باتوں کو ہم سنیں گے اور اس کو ظلم و بربریت کے شکنجے سے اور جال سے نکالنے کی ہم کوشش کریں گے، اور جو ظالم ہے اس کے ظلم کو، اس کے ہاتھ کو ہم ظلم کرنے سے روکیں گے، اور معاشرے میں جو لڑائی کا ماحول ہے اس کو ہم ختم کریں گے۔ ایسی باتیں اس مطیبین میں، حلف الفصول میں یہ باتیں طے پائیں دوستوں۔ تو اس طرح کی باتیں ہماری سوسائٹی میں بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ، لیکن ہم آپس میں طے کرتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے کیا کیا جائے، مسجد سے قریب کرنے کے لیے ہم کیا کریں، ایسی سوچ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ورنہ دیکھیے آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ہم اکتفا نہ کریں، اس سے آگے بڑھ کر یہ بھلائیاں ہمارے معاشرے کے گھر گھر پہنچے، ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو پہنچے، اس کی فکر معاف کیجیے گا بزرگ احباب کو ہونی چاہیے، معاشرے کے سنجیدہ لوگوں کو ہونی چاہیے، وہ لوگ جڑ جائیں، اس سلسلے میں غور و خوض کریں۔ اللہ کی قسم ہم نوجوانوں کی ایک مثالی ٹیم ہم تیار کر سکتے ہیں، یہ حلف الفضول آج بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ حلف الفضول کا مقصد کیا ہے؟ معاشرے میں امن و شانتی عام ہو، معاشرے سے برائیوں کا جو ہے خاتمہ ہو، معاشرے میں بھلائیوں کو عام کرنے کی فکر مندی اس طرح کے معاہدوں سے ہوتی ہے دوستو۔ یہ حلف الفضول یہ جوانی کے دور میں اللہ کے نبی نے اس معاہدے کو پایا۔ آج بھی اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو مثالی بنانے کے لیے یہ معاملہ کر سکتے ہیں، بلکہ حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو ایسے معاملات میں پہل کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح رہبری اور رہنمائی نہ ہونے کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں سٹیز میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو دین کی غلط ترجمان لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں دوستو، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، چونکہ بڑوں کی سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دین صرف جوش کا نام نہیں ہے، جوش کے ساتھ ہوش کا رخ دینے کا نام دین ہے۔ صرف آپ کے پاس جذبہ ہے، یہ جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس جذبے کو علم کا رخ دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں کبھی برابر ہو نہیں سکتے، ادفع باللتی ہی احسن، ہمیشہ برائی کا مقابلہ بھلائی سے کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بنیادی پیغام ہے جس پر آج معاشرے کے ہر فرد کو عمل کرنا چاہیے۔ صرف جذبات سے کام لیں گے تو برائی کا مقابلہ برائی سے ہوگا، نفرت کا مقابلہ نفرت سے ہوگا، لڑائی کا مقابلہ لڑائی سے ہوگا۔ اگر آپ علم کا رخ دیں گے، شریعت کے تابع کر دیں گے اپنے جذبات کو، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کریں گے آپ، اور نفرت کا مقابلہ محبت سے کریں گے، لڑائی کا مقابلہ امن و شانتی سے کریں گے، بد دعا کا مقابلہ دعاؤں سے کریں گے دوستو۔ یہی ہمارے نبی کی زندگی کا پیغام ہے۔ تو حلف الفضول اور جنگ فجار، یہ دو اہم واقعات رونما ہوئے ہمارے نبی کی جوانی کی زندگی میں۔ ایک اور واقعہ بھی رونما ہوتا ہے جو انشاءاللہ بقر عید کے بعد انشاءاللہ اس واقعے کو ہم پیش کریں گے۔ جوانی کے دور میں مکے میں زبردست سیلاب آتا ہے اور کعبے کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ یہ واقعہ بھی اس وقت پیش آتا ہے جب ہمارے نبی ابھی تک نبی نہیں بنائے گئے، جوانی کے مرحلے سے گزرتے ہیں، دیواریں گر گئی، اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں، کیونکہ آنے والا جو درس ہے ایک ایک اپنی گفتگو ہم ختم کر دیں گے، جیسا کہ آپ حضرات کو اس سلسلے میں اطلاع ملی یا نہ ملی ہم نہیں جانتے، اطلاع ہے ابھی اطلاع نہیں ملی ہوگی انشاءاللہ، چونکہ آج کا ایک پروگرام اور اگلا پروگرام آپ لوگ جو ہے کچھ کنفیوز نہ کر لیں، اس لیے ابھی جو ہے اس پروگرام کے بارے میں آپ کو خبر نہیں دی گئی، انشاءاللہ کل یا 1-2 دن میں خبر دی جائے گی باذن اللہ ذمہ داران کی اجازت سے۔ الحمدللہ جو بات ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ، اگلے ہفتہ جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ عشاء کے بعد نہیں ہوگا، صرف اگلے ہفتے کے لیے مغرب کے بعد عشاء پروگرام ہوگا اگلے ہفتہ۔ یہ خصوصی پروگرام ہے یہ، چونکہ آپ جانتے ہیں اب ہم کس میں داخل ہو رہے ہیں، ذی الحجہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پہلے 10 دن بہت مبارک ہیں، اور اس میں بھی جو عید کا جو دن ہے اس میں قربانی کا فریضہ جو ہم انجام دیتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں، مسائل، احکام وغیرہ ہم معلوم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگلے ہفتے میں ضرور شریک ہونے کی کوشش کیجیے، اور خواتین سے بھی، عورتوں سے ہم اپیل کرتے ہیں آپ بھی آئیے اور اپنے ساتھ دیگر خواتین کو بھی لے کر آئیے، کیونکہ انشاءاللہ قربانی سے متعلق اور دیگر کچھ اہم مسائل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اس پروگرام میں آخر میں انشاءاللہ سوال و جواب کے لیے موقع دیا جائے گا۔
کھانے سے متعلق یا دیگر مسائل سے متعلق اسے آپ چھٹی میں لکھ کر لا لیا کریں. اور مرد حضرات انشاءاللہ یہیں پر آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ یہ موقع دیا جائے گا تاکہ سوال و جواب کا ایک سیکشن بھی رہے گا. تو آپ تمام سے ہم گزارش کرتے ہیں آنے والے ہفتہ مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا خصوصی پروگرام رہے گا. عشاء کے بعد سیرت کا پروگرام نہیں رہے گا. پھر انشاءاللہ بقرعید کی چھٹیوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اعلان ہوگا. انشاءاللہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا باذن اللہ. تو ہم اپیل کرتے ہیں آپ تمام سے درخواست بھی کرتے ہیں آنے والے ہفتے کے لیے مغرب کے بعد ضرور آپ تمام شریک ہونے کی کوشش کریں. اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آئیں اور خواتین سے بھی ہم ادباً گزارش کرتے ہیں آپ اس پروگرام پہ توجہ دیں. انشاءاللہ حاضر ہو جائیے مختصر وقت میں. زیادہ معلومات اور زیادہ مسائل ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نشست کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنانے اور آپ کی سنتوں کو عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والی جو نصیحتیں ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے. سب کے گھروں میں اللہ برکتیں نازل فرمائے. امن والی, سکون والی, چین والی, خشیت والی, ایمان والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. صحت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم میں سے جو صحت کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں, بیمار ہیں, اللہ تعالی شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.